السلام علیکم ناظرین، سیاست.com پر آپ سب کا استقبال ہے۔ نونہالان ملت میں ذہانت اور صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس انہیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ علم و ہنر، تعلیم و تربیت کے شعبوں میں ان نونہالان ملت کی صحیح رہنمائی کی جائے تو ہمیں یقین ہے کہ ملت میں پیشہ ورانہ ماہرین اور ہنرمندوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور مسلمان تعلیمی و معاشی لحاظ سے مستحکم ہو جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے انجمن محبان اہل بیت بھولکپور مشراباد کے تربیتی مرکز میں طلباء و طالبات و خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انجمن محبان ملت کے ذریعے مقامی نوجوان غریب لڑکیوں اور خواتین کو ٹیلرنگ، نرسنگ، ابتدائی طبی امداد، ڈینٹل کیئر، دانتوں کی حفاظت، صفائی، روٹ کینال، کیویٹی پر کرنے کی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انجمن محبان اہل بیت کے زیر اہتمام 30 سال سے زائد عمر کی خواتین کو قرآن مجید پڑھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس انجمن کو روزنامہ سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے۔ انجمن محبان اہل بیت کے ذریعے نہ صرف غریب مریضوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے بلکہ غریب خاندانوں میں کسی کے انتقال کی صورت میں ڈیرے و دیگر سامان کی فراہمی کا مفت بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ٹینٹ ہاؤس کے لیے فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے جناب زاہد علی خان کے ہاتھوں انجمن محبان اہل بیت کے عہدیداروں محمد شفیع الدین، محمد سعید احمد، خواجہ معین الدین عرف بابا، محمد حسن الدین وغیرہ کو 60,000 روپے حوالے کیے گئے۔ ایک ہفتہ قبل ہی سیکریٹری ٹرسٹی جناب افتخار حسین اور ان کے داماد جناب رضوان حیدر نے انجمن کو اپنی جانب سے 1 لاکھ روپے کی امداد جناب زاہد علی خان کے ہاتھوں ہی پیش کی تھی۔ جناب افتخار حسین نے کہا کہ بھولکپور کے غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے فیض عام ٹرسٹ اور سیاست دونوں ادارے ہمیشہ تیار ہیں۔ خاص طور پر تعلیمی مسائل کے حل میں وہ مستحق طلباء کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ کے صدر ڈاکٹر شوکت علی مرزا اور فیض عام ٹرسٹ کے ٹرسٹی ڈاکٹر مخدوم محی الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب زاہد علی خان کے ہاتھوں فرسٹ ایڈ ٹریننگ میں کامیاب طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ جناب زاہد علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بڑی اہمیت کا ہے کیونکہ مسلمانوں میں تعلیم، تربیت کا اتنا فقدان ہے جس کو پور کرنا کسی ایک شخصیت یا ادارے کا کام نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، جو خیرات کی رقم ہے، وہ رقم کو کسی ایک مرکزی ادارے میں جمع کر کے ایسے فلاحی کام شروع اگر کیے جائیں تو نہ صرف مسلمانوں میں تعلیم کا معیار بڑھے گا، تعلیم اچھی ہوگی، ہمارے درمیان ہنرمند پیدا ہوں گے، اور یہ جو غربت ہم پر چھائی ہوئی ہے یہ کوئی پرانے شہر سے الگ نہیں ہے۔ پرانے شہر کا حال بھی اسی طرح ہے جس طرح مشراباد کا حال ہے۔ وہاں پر تعلیم کا فقدان، یہاں پر بھی تعلیم کا فقدان، وہاں بھی غربت، یہاں پر بھی غربت۔ لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ کس طرح تعلیم بھی حاصل کریں اور مہارت بھی حاصل کریں۔ ابھی ڈینٹسٹری کی بات ہو رہی تھی، آپ ہی کے ایک ساتھی نے بتایا کہ کس طرح دانتوں کی حفاظت کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ کام ہماری لڑکیاں جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے یا اگر تعلیم کا بھی فقدان ہے تو وہ بھی اس کو عملی طور پر اچھی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کا بھی ڈینٹسٹری کا ایک کلینک ہے، وہ ڈینٹسٹری میں وہ MBBS کرنے کے بعد آگے کی ڈگری بھی وہ حاصل کیے ہیں اور اپنا خود کا ایک بہت ہی معیاری دواخانہ
لیکن ان کے پاس جو کام کرنے والا بچہ ہے وہ 5ویں کلاس سے بھی کم تعلیم حاصل کیا ہے، بلکہ وہ اسکول ہی نہیں گیا، لیکن آج اتنا اچھا ٹرین ہوا ہے وہ کہ صرف ڈاکٹر صاحب جو ہاتھ بتاتے ہیں وہ اعلیٰ ہاتھ میں رکھ دیتا، انسٹرومنٹ ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ جس سے وہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ مہندی ڈیزائن کا پروگرام شروع کیجیے، مہندی ڈیزائن سیکھیے، اور مہندی ڈیزائن سیکھنے سے آپ ماہانہ اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے کام اور آپ کے پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے، ایسے پروگرامس کو اگر ہم شروع کرتے ہیں یا یہ ادارہ بھی شروع کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی کامیابی کے طرف ایک مثبت قدم ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں اتنی ساری، کہ آپ اگر کام کریں گے تو گھر کے حالات سدھر کریں گے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک شخص کماتا ہے اور گھر میں 5-6 لوگ کھانے کے لیے تیار بیٹھتے ہیں۔ اگر ہماری خواتین کمانے لگیں گی تو گھروں کی حالت بہتر ہو جائے گی، گھروں میں معیار آئے گا، گھروں میں تعلیم آئے گی، اور ایک نئی روشنی کی طرف مسلمان اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سیکھنے کے بعد میری یہ درخواست ہے کہ آپ سیکھ کر گھر میں مت بیٹھیے۔ آج مہندی ڈیزائننگ کے جو کام ہو رہے ہیں، ہر شادی میں تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے کی مہندی لگ رہی ہے، تو استفادہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی مرتبہ ہم کڑپا میں مہندی ڈیزائننگ کا پروگرام کیے تھے، خود کلیکٹر کی بیوی آ کر مہندی لگوا کر گئی تھی، اور وہ پروگرام اتنا کامیاب تھا کہ اس پروگرام کے بعد جب عید آئی تو وہاں پر مہندی کے جو کونس ہوتے ہیں اس کا شارٹیج ہو گیا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح کڑپا میں مہندی کی کونوں کا شادیوں کے سیزن میں، عیدوں کے موقع پر، عیدین میں، اور ویسے بھی اچھی تقاریب میں بھی لوگ خواتین مہندی لگاتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بشیر آباد کی خواتین بھی اس کام میں اتنا آگے بڑھیں کہ آئندہ عید کے موقعوں پر اور یہاں کی شادیوں کے موقع پر وہ ایسا اقدام کریں کہ وہاں پر ووٹ کا ملنا مشکل ہو جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اتنا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس لیے کہ آج سے 4-5 سال پہلے میں ایک بار یہاں آیا تھا جب پانی کی لائن میں ڈرینیج کی لائن مل گئی تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے، گھروں میں پانی گھس رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے دورہ کیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ علاقہ اتنا پسماندہ ہے، یہاں پر ترقی کے مواقع ضرور ہیں لیکن کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نوجوان آج جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آمد المسلمین کے لیے کام کیا ہے، مسلمانوں کو روزگار سے لگانے کے لیے کام کیا ہے۔ مسلمانوں کی مصیبت کے وقت ان کے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں تو وہاں میتوں کے لیے فرنیچر کی سپلائی، ٹینٹ کی سپلائی، اور حتیٰ کہ آئس باکس کی بھی انہوں نے فراہمی کی ہے، جس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ان کے ہر قدم کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ آپ نے 60,000 کا مطالبہ کیا ہے، میں آج ہی افتخار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 60,000 روپے آپ کو دیں تاکہ آپ اس کام کو جاری اور